مسکرائیے۔ ایک مریض کو جب اسپتال سے فارغ کیا جا رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے، نرس میں آپ کو دل دے بیٹھا ہوں۔ نرس کہتی ہے، ہم نے آپ کا آپریشن جگر کا کیا ہے، ہم نے دل کو ٹچ ہی نہیں کیا، سوری۔ مرد مرچ کی طرح تیز ہوتا، مگر مرچ جتنی بھی تیز ہو، عورت اس کا اچار ڈال ہی دیتی ہے۔ شوہر نے بڑے لاڈ اور مان سے اپنی بیگم سے پوچھا، کس قدر خوشگوار احساس ہے نا ایک خوبصورت اور عقل مند خاوند کی بیوی ہونا۔ بیگم بہت پیار سے بولی، میں ایسی باتوں پہ دل نہیں جلاتی، میرے لیے بس آپ ہی ٹھیک ہیں۔ میں بھی نکلا تھا محبت کی تلاش میں، پھر کسی آنٹی نے منہ نہیں لگایا، میں جوس پی کے واپس آ گیا۔ خان: بیگم یہ دیکھو، میری چائے میں مکھی ڈوب کر مر گئی ہے۔ بیگم: میں یہاں گھر کا کام کروں یا مکھیوں کو تیرنا سکھاؤں؟ خان: بریانی بیچنے والی دکان گیا دکاندار سے بولا، 10 روپے کی ایک پلیٹ دے دو۔ جب دکاندار نے پلیٹ دے دی تو اس میں مکھی تھی۔ خان صاحب نے کہا، یار اس میں تو مکھی ہے۔ دکاندار بولا، یار خان صاحب 10 روپے میں تو آپ کے لیے بکرا نہیں ڈال سکتے۔ ظرف: ایک شخص نے ایک نیا مکان خریدا، اس میں پھلوں والا باغ بھی تھا۔ پڑوس کا مکان پرانا تھا اور اس میں بہت سے لوگ رہتے تھے۔ کچھ دن بعد اس نے دیکھا کہ پڑوس کے مکان سے کسی نے بالٹی بھر کوڑا اس کے گھر کے دروازے پر ڈال دیا ہے۔ شام کو اس شخص نے ایک بالٹی لی، اس میں تازہ پھل رکھے اور اس گھر کے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ اس گھر کے لوگ بے چین ہو گئے اور وہ سوچنے لگے کہ وہ ان سے صبح کے واقعے کے لیے لڑنے آیا ہے، لہٰذا وہ پہلے ہی تیار ہو گئے اور برا بھلا بولنے لگے۔ مگر جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، وہ حیران ہو گئے۔ رسیلی تازہ پھل کی بھری بالٹی کے ساتھ مسکراہٹ چہرے پر لیے نیا پڑوسی سامنے کھڑا تھا۔ سب حیران تھے۔ اس نے کہا، جو میرے پاس تھا وہی میں آپ کے لیے لا سکا۔ سچ ہے، جس کے پاس جو ہے وہی وہ دوسرے کو دے سکتا ہے۔ ایک بار شیخ سعدی سفر کر رہے تھے، ساتھ ان کا گدھا بھی تھا۔ ایک گاؤں میں پہنچے تو رات پڑ گئی۔ سردی کے دن تھے۔ رات بسر کرنے کا ٹھکانہ تلاش کرنے لگے۔ گاؤں والوں میں سے کوئی بھی ٹھکانہ دینے پر رضامند نہ ہوا۔ آخر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر والے نے کہا، میری بیوی درد ځاں میں تڑپ رہی ہے، بچہ نہیں ہو رہا، اگر تو دعا کرے تو جگہ دے دوں گا۔ شیخ سعدی مان گئے۔ انہیں کمرہ مل گیا۔ پھر انہوں نے کاغذ کے ایک پرزے پر ایک تعویذ لکھا اور گھر والے سے کہا،
اسے مریضہ کی ناف پر باندھ دے۔ تعویذ باندھتے ہی بچہ ہو گیا۔ اگلی صبح شیخ سعدی تو چلے گئے، لیکن گاؤں والوں نے تعویذ سنبھال کر رکھ لیا۔ جب بھی کسی گاؤں والے کو زچگی کی تکلیف ہوتی تو وہ وہی تعویذ لے جا کر باندھ دیتے اور تکلیف رفع ہو جاتی۔ گاؤں کے مولوی کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر تعویذ پر لکھی ہوئی آیت کا پتہ چل جائے تو اسے بڑا فائدہ ہوگا۔ مولوی نے جھوٹ موٹ کا بہانہ تراشا اور تعویذ مانگ کر لے گیا۔ اسے کھولا تو لکھا تھا، یا اللہ، میں اور میرا گدھا اب آرام سے ہیں، ٹھکانہ مل گیا ہے، باقی تو جانے اور تیرا کام جانے۔ میری بات کا مقصد آج کی حکومت کے بارے میں پاکستان کا جانے اور پاکستان کی عوام جانے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔